اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ یاسین میں فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد، مجھے بندوں پہ بڑا ہی افسوس ہے، ما یاتیہم من رسول، بندوں کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا ہے الا کانوا بہ یستہزئون، تو وہ بندے میرے رسول کے ساتھ ٹھٹھا اور استہزاء کرتے ہیں۔ یہ اصول انبیاء کے بارے میں قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اسی کے مطابق حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کے خلاف بھی ٹھٹھا اور استہزاء کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ بیت الخلاء میں فوت ہوئے۔ حالانکہ اس بات پہ غور کریں کہ 26 مئی 1908 کو آپ کی وفات ہوئی لاہور میں، پنجاب کے صوبے کا صدر مقام ہے۔ آج سے 100 سال پہلے لاہور شہر میں بیت الخلاء گھروں میں ہوتا تھا۔ اگر آپ کی وفات بیت الخلاء میں ہوگی تو گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ گھر کے افراد کون ہیں؟ آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اگر آپ کی اہلیہ، آپ کے 3 بیٹے، آپ کی 2 بیٹیاں، انہیں یہ پتہ ہوتا کہ حضور بیت الخلاء میں فوت ہوئے تو یہ گھر کے افراد کبھی بھی آپ کو خدا کا نبی تسلیم نہ کرتے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے جماعت سے نذرانے وصول کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنی عزت اور وقار کو بحال رکھنے کے لیے دل سے تو نہیں مانا لیکن اوپر اوپر سے مانتے رہے، تو پھر بھی عقلاً یہ بات قابل قبول نہیں کہ کوئی بیوی لوگوں کو یہ بتائے کہ میرا خاوند بیت الخلاء میں فوت ہو گیا۔ 3 بیٹوں میں سے کوئی بیٹا یہ بتائے کہ ہمارا باپ بیت الخلاء میں فوت ہو گیا۔ 2 بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی یہ بتائے کہ ہمارا باپ بیت الخلاء میں فوت ہو گیا، کیونکہ یہ بات افراد خانہ کے لیے ایک قسم کی ندامت اور سبکی کا باعث بنتی ہے۔ تو آج لوگوں کو، خصوصاً ہمارے مخالفین کو کیسے پتہ لگا کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی وفات بیت الخلاء میں ہوئی تھی؟ کیونکہ کسی واقعہ کی بابت پتہ چلنے کے 2 ہی ذریعے تھے، یا تو کوئی مولوی یہ کہتا کہ مجھے مرزا صاحب کی بیوی نے بتایا، یا 3 میں سے فلاں بیٹے نے بتایا، یا 2 بیٹیوں میں سے فلاں بیٹی نے بتایا۔ یہ کوئی مولوی نہیں کہتا۔ دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ مولوی کہتے کہ ان افراد خانہ نے تو نہیں بتایا مگر مجھے خدا کی وحی نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ مولوی وحی کے نزول کے ویسے ہی قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وحی کا دروازہ بند ہے۔ گویا وحی کا دروازہ بند مان کر انہوں نے عملاً اس بات کا اعلان کیا کہ ہمیں خدا نے نہیں بتایا۔ گھر کے افراد کے بارے میں وہ یہ کہتے نہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ جناب مرزا صاحب بیت الخلاء میں بیٹھے رفع حاجت کر رہے تھے اور میں جھانک رہا تھا بیت الخلاء میں نے دیکھا، تو سوال یہ ہے کہ جو مولوی اتنا بے حیا ہے کہ ایک شخص بیت الخلاء میں کپڑے اتار کے رفع حاجت کر رہا ہے اور وہ اس کو ننگے کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے، ایسے شخص کی تو گواہی شریعت کی روح سے قابل قبول نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 25 مئی 1908 کو آپ نے ایک کتاب پیغام صلح کی تصنیف ختم کی عصر کے وقت۔ بڑھاپے کی عمر تھی آپ کی، گرمیوں کا موسم تھا، تو شدید محنت کے نتیجے میں رات کو آپ کو اعصابی کمزوری کی شکایت ہوئی، جس کے نتیجے میں آپ کو ایک اسہال آیا، قے ہوئی۔ اگلے دن 26 مئی کو صبح 10 بجے کے قریب آپ کی وفات ہوئی۔ اس دوران آپ کو
2-3 बार कै हुई और 2-3 बार इस हाल की शिकायत हुई। मौलवी बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि चूँकि आप कमज़ोरी के नतीजे में बिस्तर पर ही आपको रफ़े हाजत करवाई जाती थी, इसलिए उसी बिस्तर को हम बैतुल खला करार देते हैं और उससे हम इस्तेमाल करते हैं कि आपकी बैतुल खला में वफ़ात हुई। ज़रा इस नुक्ते पे गौर करें। दुनिया के तमाम वो इंसान जो किसी कत्ल के नतीजे में या हादसाती मौत के नतीजे में फौत नहीं होते, तबई मौत वफ़ात पाते हैं और कई दिन बीमार रहकर वफ़ात पाते हैं, वो सारे ही जो ज़िंदगी के आखिरी अयाम होते हैं बिस्तर पर ही रफ़े हाजत करते हैं। तो अगर बिस्तर पर रफ़े हाजत करने वाले को ये कहा जाए कि बैतुल खला में फौत हुआ, तो फिर तो जब से दुनिया पैदा हुई दुनिया के इंसानों की अक्सरियत के बारे में यही कहना पड़ेगा कि वो बैतुल खला में फौत हुए। ना कोई नबी इस इल्ज़ाम से बचेगा, ना कोई वली बचेगा, ना कोई मोमिन, ना कोई काफिर, ना कोई नेक, ना कोई बद। हर कौम के अफराद जो ज़िंदगी के आखिरी अयाम बीमारी में बसर करते हैं और बिस्तर पे पड़े रहते हैं और फिर उनकी वफ़ात होती है और बिस्तर पर ही उनको पेशाब करवाया जाता है, बिस्तर पर ही रफ़े हाजत करवाए, वो सारे इस इल्ज़ाम के नीचे आएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी बीमारी में कई दिन तक बिस्तर पे बीमार रहे, मस्जिद में नहीं जा सके। तो क्या रफ़े हाजत के लिए आप बाहर जाते थे? वहीं पर आपको रफ़े हाजत करवाई जाती थी। तो इस किस्म की गंदा देहनी का इर्तिकाब उस आयत की सच्चाई की तस्दीक करता है कि जब भी खुदा की तरफ से कोई रसूल आता है तो दुनिया के मुखालिफीन उसके बारे में हंसी ठट्ठा और इस्तेहज़ा करते हैं।